بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بہت اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے یعنی فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ ان احادیث کی روشنی میں 10ویں محرم کے روزے کے مسنون ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ہے، لہذا ہمیں 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے ایک دن پہلے یعنی 9ویں محرم کو یا اس سے ایک دن بعد یعنی 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10ویں محرم کے روزے کی وجہ سے ایک سال پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ان دو دنوں میں یعنی 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 یا 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔